بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، اللہ کا ولی اللہ سے نہیں مانگتا، یہ بات بڑی عجیب ہے، مگر اللہ کریم کا قاعدہ اور قانون بھی کچھ عجیب تر ہے۔ کچھ اس کی حکمتیں اور معرفت جو ہے ہماری عقل میں نہیں آتی، ہم سمجھ نہیں سکتے، مگر یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ جملہ ویسے بڑا تلخ بھی ہے، عجیب بھی ہے ان کے لیے جو صرف اہل علم ہے۔ اہل معرفت کے ہاں قاعدے اور قانون اور ہوتے ہیں، اور یہ اللہ کے ہاں ان کی سوچ اور فکر کسی اور نقطے پر ہوتی ہے، اور ہم جیسے بھی علم لوگوں کا حال کچھ اور ہوتا ہے۔ بہرکیف بات یہ ہے کہ اللہ کریم نے اپنے ولیوں کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، پہلے اللہ کہا، خبردار کر دیا کہ یہ بات بڑی خاص ہے، خبردار اسے اچھی طرح سن لو کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، انہیں نہ خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، یہ تو الگ بات ہے کہ خوف کا جو استعمال ہے وہ کن حالات کے لیے ہوتا ہے، اور حزن کا استعمال کن حالات کے لیے ہوتا ہے، یہ الگ الگ موضوعات ہیں۔ بہرکیف نہیں مانگتا تو پھر کیسے نہیں مانگتا؟ مثال یہ ہے کہ ایک بچہ کچن میں کھیل رہا ہے، وہاں برتن پڑے ہیں، تو ماں اس کو کہتی ہے بیٹا ادھر نہ کھیلو، یا ویسے کسی جگہ پہ بچہ کھیل رہا ہے تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ٹوٹنے والی ہیں، تو ماں بچے کو تنبیہ کرتی ہے کہ ادھر نہ کھیلو، برتن ہیں یہ ٹوٹ جائیں گے، بچہ نہیں مانتا، یا وہ پھر اگنور کر دیتا ہے ماں کے حکم کو، اور ماں کسی کام میں مگن ہو جاتی ہے، بچہ پھر کھیلتے ہوئے کسی برتن کو توڑ دیتا ہے۔ جب ماں کو آواز آتی ہے وہ دوڑ کے آتی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے، اور بڑے غصے میں ہوتی ہے، تو بچہ اگر دوڑ جائے وہاں سے تو ماں پیچھے سے آواز دیتی ہے ابھی واپس آتے ہو میں تمہیں ٹھیک کرتی ہوں۔ اگر نقصان زیادہ ہو تو ماں کا غصہ پھر بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اگر کم نقصان ہو تو پھر اس کا اور انداز ہوتا ہے۔ بہرکیف اگر بچہ وہاں کھڑا رہے اور کھڑا ہو کے ماں کے رویے کا انتظار کرے، اور ماں کے آتے ہی ڈر کی وجہ سے رو پڑے، تو ماں پہلے تو اس کو وہ جو نقصان ہے اس کو وہ ذہن سے نکال دیتی ہے، وہ کہتی ہے بچہ رو پڑا ہے، بچے کے رونے کی وجہ سے ماں اس کو اگنور کر دیتی ہے، نقصان کیا ہو، بلکہ وہ اس کو چپ کرانے میں کوئی بات نہیں بیٹا ٹوٹتے رہتے ہیں، برتن ہوتے ہیں، ان کا کام ٹوٹنا ہی ہوتا ہے۔ تو بچہ پھر بھی اگر وہ دیکھتی چپ نہیں ہو رہا تو ماں اپنی جیب سے وہ پیسے نکال کر وہ 10 روپے کا نوٹ دے دیتی ہے، وہ پیسے دے دیتی ہے کہ بیٹا جاؤ کہ جا کے بازار سے کچھ چیز لے آؤ کھاؤ۔ کیوں؟ اس کا ذہن اور اس کا جو اس وقت سوچ ہوتی ہے اس کو بدلنے کے لیے نفسیاتی حربہ استعمال کرتی ہے کہ بچے کا دھیان جب پیسوں کی طرف ہو جائے گا یقینی طور پہ چپ ہو جائے گا، ماں اس کو دے دیتی ہے، نقصان پہ سزا بھی نہیں دیتی۔ آئیے اب یہی بات ہم اپلائی کرتے ہیں اللہ کے ولی پر۔ اللہ کا ولی جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں کوئی نہ کوئی بات ہوتی ہے کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، میں نے جانتے ہوئے نہ جانتے ہوئے کوئی گناہ کیا تھا، وہ اس پھر پیچھے اپنی زندگی کو دیکھ کر، اپنی معصیت کو دیکھ کر، کسی ایک بھول اور چوک کو دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے، اس کا جی تو کرتا ہے کہ میں مانگوں، مگر کیوں نہیں مانگتا؟ اس لیے نہیں مانگتا، وہ کہتا ہے کہ میں نے تو اپنا نقصان کر دیا۔ اللہ کریم نے اپنے نقصان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے، سیدنا آدم علیہ السلام جو دعا مانگا کرتے تھے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے پروردگار میں نے اپنی جان پر ظلم کر لیا۔ تو یعنی ظلم سے مراد معصیت ہے، اور یہ نبی اگر کوئی بات کہے تو اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے کہ نبی گناہ سے پاک ہوتا ہے، لیکن یہ امت کی تعلیم کے لیے بہرکیف پھر جب وہ ولی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، اپنے پچھلی تمام چیزوں کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے جب آنسو بہہ جاتے ہیں تو اللہ کریم پھر اس کو بغیر مانگے عطا کرتا ہے۔ وہ مانگتا نہیں ہے، مگر ہوتا کیا ہے کہ اللہ کریم اس کے آنسوؤں کو دے کر اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے اور اس بندے کو اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ جب اللہ کی رحمت اسے آغوش میں لیتی ہے اور اس کے آنسو گر رہے ہوتے ہیں اور وہ رو رہا ہوتا ہے، وہ مانگتا نہیں، تو اللہ کریم بغیر مانگے پھر اس کو اتنا عطا کر دیتا ہے کہ پھر اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ تمہیں وہ گودڑی پہ نظر آتا ہے، مگر حقیقت میں وہ عرش نشین ہوتا ہے، وہ
ہمیں تو نظر آتا ہے کہ اس کے پاس ہے کچھ نہیں، مگر اللہ کے خزانوں کی چابیاں اس کے پاس ہوتی ہیں۔ ہمیں تو نظر آتا ہے کہ اس کے کپڑے پھٹے پرانے ہیں، اس کی حالت نگفتبے ہے، لیکن حقیقت میں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ ہاں، بلخ کا بادشاہ وہ اپنے محل میں سویا ہوا تھا، دل میں آیا کہ اللہ مل جائے، اللہ سے ملاقات ہو جائے۔ تو ہوا یہ کہ اس کے محل پر کوئی بندے کسی کے چلنے کی آواز آئی، کوئی دوڑ رہا ہے، چل رہا ہے، تو اس نے فوراً سوچا کہ یہ میرے محل پر رات کس وقت کون ہو سکتا ہے۔ اس نے اپنے باڈی گارڈز کو بلایا، اوپر بھیجا کہ یہ اوپر کون ہے، کون چل رہا ہے۔ تو وہ پکڑ کے ایک بندے کو لے آئے۔ تو اس بندے سے بادشاہ نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں، میرے محل پہ کیوں چڑھے ہیں، کیا کر رہے ہو، ادھر کیا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا اونٹ گم ہو گیا، میں وہ تلاش کر رہا تھا۔ تو بادشاہ نے کہا اچھا، تمہارا اونٹ میرے محل پہ چڑھ گیا ہے، اسے جاؤ جنگل میں تلاش کرو، جہاں پہ ملے گا۔ تو اس اللہ کے بندے نے عرض کی اچھا بادشاہ سلامت، اگر اونٹ تیرے محل پہ نہیں ہے تو پھر اللہ بستر پہ نہیں ملتا، تو بھی کسی کی تلاش میں ہے، میں بھی کسی کی تلاش میں تھا۔ بادشاہ کی جو ہے ہوش ٹھکانے آ گئی، فوراً اٹھا، چابیاں وزیروں کو دی اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ جب جنگل کی طرف نکل گیا تو وزیر بڑے خوش ہوئے کہ چلو جی بادشاہ سے سر چھوٹ گیا، بادشاہی ہمیں مل گئی، لیکن وہ جنگل میں چلا گیا۔ کچھ دنوں کے بعد جو بعد میں بادشاہ بنا وہ اپنے وزراء کے ساتھ لے کر جنگل میں گیا۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک ندی نالا ہے، ایک پانی کی لہر جا رہی ہے پانی کے پاس۔ وہی بادشاہ جو ان کا پرانا بادشاہ جس نے محل چھوڑ دیا تھا وہ بیٹھا کوئی چیز سی رہا ہے، کپڑے کو سی رہا ہے، کوئی گدڑی سی رہا ہے، کوئی بات اس کے ہاتھ میں کپڑا اور سوئی تھی۔ تو اس نے پہچان لیا وزیر نے، اس نے کہا چلو اس سے پوچھے تو صحیح کہ یہ کام کیا کیوں تھا۔ اب حال یہ دیکھو کہ تم جہاں بیٹھے ہو نہ کھانے کو، نہ پینے کو، نہ خدمت گزار، نہ وہ خدام، نہ وہ نوکر، نہ وہ چاکر، وہ ساری چیزیں کدھر گئی ہیں۔ تو وہ نیچے اترا، اس نے سلام کیا اور کہنے لگا بادشاہ سلامت، آپ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ درست نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے کہا میرا فیصلہ وہ درست تھا، کیوں؟ اس نے کہا دیکھو ابھی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ اس نے دھاگا جو ہے اس میں سے سوئی کو نکال لیا اور سوئی کو پانی میں گرا دیا اور کہنے لگا مچھلیوں میری سوئی کو واپس کرو۔ تو ایک مچھلی نے سوئی پکڑی، اس نے منہ اوپر کیا، بادشاہ نے اس سوئی کو پکڑ لیا اور اس وزیر کو کہا جو اس وقت کا بادشاہ تھا کہ بادشاہ صاحب حکومت جو بھی حکومت ہے اور یہ بھی حکومت ہے، جب تک میں اللہ کا نہیں ہوا تھا، جب تک میں اس درجے پہ نہیں آیا تھا تو تم بھی میری بات نہیں مانتے تھے، اب تو جنگل کی مخلوق میری بات مانتی ہے، اب تو جنگل کی مچھلیاں میری بات مانتی ہیں۔ حضرت گرامی قدر درس یہ ہے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارا ہو جائے تو پھر ہمیں اپنے آپ کو مولا کے حوالے کرنا ہوگا، ہمیں اپنی زندگیوں کو اللہ کے رسول کے حکم کے تابع کرنا ہوگا، ہمیں ہر بات کو ماننا ہوگا جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، محبوب کی سنتیں ہیں۔ پھر دیکھنا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں اپنی معرفت نصیب فرمائے، اپنے محبوب کی معرفت نصیب فرمائے۔ اللہ کریم ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے جو اللہ کے برگزیدہ اور نیک صالحین ہیں۔ وما توفیقی الا باللہ۔